آخر ہم خسارے میں کیوں ہیں؟ اس وقت آپ دیکھ لیں پوری دنیا بے برکتی کی شکار ہے، پوری دنیا محبتوں سے خالی نظر آ رہی ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ پوری دنیا میں بڑے طبقے سے لے کر چھوٹے طبقے تک ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے، لیکن ایسے حالات میں جہاں ایک ایک گھر سے کئی جنازے اس وقت اٹھ رہے ہیں، پوری دنیا میں میتوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے، اخبارات تھک گئے دیتے یہ آنکڑے دیتے اتنی بڑی مصیبت پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں، عذاب آتے ہیں یا آزمائش ہوتی ہے، اس کی وجہ صرف ایک ہوتی ہے، یا تو زمین پر جب بندوں کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں نا تو اس گناہ سے واپس پلٹانے کے لیے اللہ عذاب بھیجتا ہے، آزمائش کرتا ہے، اور اس گناہ سے اگر بندہ توبہ کر لے تو اینی ٹائم اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ میں ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، آپ کے سب کے دل و دماغ پر یہ بات اترنی چاہیے کہ ہم اپنا خود احتساب کریں گے، ہم نہیں کہ وہ لوگ بھائی کریں فلانوں بھائی کریں، یہ نہیں، ہم خود اپنا حساب کریں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنا احتساب کرتے سیکھ جائیں گے، اپنے گناہ کی معافی مانگتے سیکھ جائیں گے، آٹومیٹک راستے کھلیں گے۔ دین برے ہیں تو کیا ہوا، ایک دن وہ بھی اللہ لائے گا، جو خوشحالیاں اللہ نے پہلے عطا فرمائی تھی انشاءاللہ وہ بھی ہمارے دامن سے وابستہ ہوگی۔ لیکن سنیں، گناہوں سے توبہ کریں۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کا، 70,000 لوگوں کے ساتھ بارش مانگنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب ہمارے یہاں بارش کی کمی نہیں ہے، بارش کی زیادتی ہے، تو زیادہ ہو کر بھی فصلیں خراب ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے۔ توبہ کر کے دیکھ لیں، جتنی ضرورت ہوگی اتنی بارش اللہ برسائے گا توبہ کی برکت سے۔ بارش رکی، 70,000 کا مجمع ہے، سب کے سب نے کہا دعا کر دے۔ اب اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا کے لیے ہاتھ ہے، مولا بارش کیوں روک دی، بارش برسا دے۔ اللہ کا پیغام ہے، کہا موسیٰ اس 70,000 میں ایک بندہ 40 سال سے گناہ کر رہا ہے۔ کتنے سال سے؟ 40 سال سے مسلسل گناہ کر رہا ہے، اور اس کے گناہ کی وجہ سے یہ بارش روکی ہوئی، وہ توبہ کر لے تو ابھی بارش برسا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا 70,000 لوگ ہیں، میں کہاں تک آواز پہنچاؤں گا؟ کہا آواز تو لگا دے گا، پہنچا میں دوں گا۔ آواز تو لگا دے، آواز لگائی، اور جب سب نے سنی نا تو جو گنہگار تھا نا اس نے سوچ لیا، کہا میری وجہ سے یہ حالت بنی ہوئی ہے سب کی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا مولا اگر میں یہاں سے نکلوں گا نا تو بدنام ہو جاؤں گا کہ یہ پاپی یہ گنہگار ہے، اس لیے مولا ایک کرم یہ کر دے، 40 سال سے پردہ رکھا ہوا ہے، 40 سال بیت گئے، 40 سال سے ڈھانپ کر رکھا ہے، آج معاف کر دے، آئندہ کبھی تیری نافرمانی نہ کروں گا، اور بارش ایسے ہی برسا دے۔ بس وہ توبہ کی، اللہ نے اسی وقت جو ہے بارش کی بھرمار کر دی، لوگ بھیگتے ہوئے جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھہرو، ابھی تک یہ بندہ نکلا نہیں، بارش ہوئی کیسے؟ اللہ سے سوال کیا، کہا مولا اب تو ہی اپنی حکمت کے فیصلے جانتا ہے، ہماری سمجھ سے تیری حکمت کے فیصلے باہر ہیں، مولا تو صرف اتنا بتا دے کہ ابھی تک تو وہ بندہ نکلا نہیں، آخر یہ بارش ہو کیسے گئی؟ دل کے کانوں سے سننا تھا تنیا والو۔ اس وقت اللہ کا پیغام یہ آیا، کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی، کہا ہاں، کہا اس کی وجہ سے ہی برسا دی، اسی کی وجہ سے برسا دی، کہا اسی کی وجہ سے، کہا ہاں، کہا مولا کم از کم اس کا تعارف تو کرا دے تاکہ میں پہچان تو لوں کہ یہ کون ہے۔ کہا موسیٰ 40 سال سے نافرمانی کرتا تھا تو چھپا کر رکھا تھا، آج تو میری دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا۔ میں آپ سب میں سے 70 سال کے لوگوں کو بھی نام سے جانتا ہوں، 40 سال 50 سال کے لوگوں کو نام سے جانتا ہوں جو جمعہ تک نہیں پڑھتے۔ میں آپ کے نام جانتا ہوں، آپ کے گاؤں کا ہوں، کب جمعہ پڑھیں گے آپ؟ کب نمازی بنیں گے؟ کب اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے؟ اللہ کے لیے کوشش کرو۔ جو بھی آزمائشیں آتی ہیں وہ صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ نے بارش برسا دی اور کہا جب گناہ کرنا تھا تو چھپا کر رکھا، اور جب صلح کر لیا نا تو اب ظاہر کرنا یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ رحمت کے ذریعے چھپا دیتا ہے۔ دوسرا ٹاپک سنیں، حالانکہ ہمارے یہاں یہ نحوست نہیں ہے، لیکن ایگزامپل دیتا ہوں برکت کیسے ملے گی، اللہ دنیا میں بھی شان کیسے رکھے گا، آخرت میں بھی شان کیسے رکھے گا۔ سنیے، ایمانداری کی زندگی جیو گے نا تو پھر تمہیں کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ تمہاری محبت کی خاطر پہنچیں گے۔ اس لیے کسی کا کال ہے جو آج فیس بک اور واٹس ایپ پہ بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے، زندگی ایسے جیو کہ جیتے جی لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں۔ یاد رکھ لیں اس کو، زندگی ایسے جیو کہ جیتے جی لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں، اور جب تم دنیا سے چل بسو تو فرمایا تمہارے
پیچھے لوگ رونے لگے. آج ہمیں اور آپ کو بھی ایسی ہی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. ایک بندہ فاروق اعظم کے زمانے میں شراب کا عادی بن گیا تھا. بغل میں دوائی بوتل بازار سے نکلا کسی جگہ پینے کے لیے. اب جیسے وہ نکلا نا سامنے سے فاروق اعظم مل گئے. اور جیسے فاروق اعظم ملے تو اس زمانے میں فاروق اعظم کا بڑا دبدبہ تھا. جیسے آج ہمارے یہاں جالا صاحب کا دبدبہ ہوتا ہے. پولیس سے کون نہیں ڈرتا. یعنی پولیسوں کی برابری ان کے زمانے میں اللہ نے ان کو روب عطا فرمایا تھا نیکیوں کی بنیاد پر, عشق رسول کی بنیاد پر. فاروق اعظم کو دیکھا نا تو کب کپا گیا. کاج مر گیا کیونکہ ہاتھ میں درا رہتا تھا فاروق اعظم کے ہمیشہ. جیسے آمنا سامنا ہوا تو فاروق اعظم نے پوچھا کب کپا کیوں رہا ہے, ڈرتا کیوں ہے؟ تو کہا حضور کچھ نہیں. کہا کچھ تو ہے. اب ظاہر سی بات ہے آدمی بات کرے گا تو دونوں ہاتھ کھل کے بات کرے گا. یہ ایسے ہی کھڑا تھا کب کپا رہا تھا اور یہ بغل میں وہ بوتل دوائی تھی. فاروق اعظم نے کہا بغل میں کیا. اب دیکھیے ڈرا ہے فاروق اعظم سے, لیکن اس ڈر کے ساتھ اس نے اللہ سے کہہ دیا دل ہی دل میں, کہا مولا میں شرابی ہوں تو جانتا ہے. عمر کو آج تک میں نے پتہ نہیں لگنے دیا تھا. آج عمر کے درے سے بچا لے, زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں. یہ توبہ جو بتا رہا ہوں میں, گناہوں سے توبہ کریں گے نا تو یہ کیسے پھل ملتے ہیں. اب اس نے یہ کہا اللہ سے, عمر سے نہیں کہا. فاروق اعظم نے یہ بغل میں کیا ہے, دودھ کی بوتل ہے. زبان سے نکلا کیا, دودھ کی بوتل ہے. تھی شراب, بندہ شرابی ہے, جملہ نکلا دودھ کی بوتل ہے. فرمایا جب دودھ کی بوتل ہے تو ڈرتا کیوں ہے, نکال. اس نے نکال دی. اور فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب میں نے بوتل دیکھی نا تو شراب نہ تھی, دودھ تھا. یہ اللہ کی قدرت ہے. گناہوں سے توبہ کریں, فوراً اس نے توبہ کی برکت ہو گئی, شراب کا دودھ بن گیا. فاروق اعظم سوچنے گئے, جانے لگے, گھر پہ گئے نا تو لیٹ گئے ایسے ہاتھ رکھ کر. لیٹے لیٹے اللہ سے کہا مولا تیری حکمت کے فیصلے نرالے ہیں, میری سمجھ سے باہر ہے. یہ بندہ ہے شرابی میں جانتا ہوں. عمر کون ہے معلوم ہے, وہ صحابی رسول ہے جو ولایت کی بہت اعلیٰ منزل ہے. صحابی رسول بڑا درجہ ہے, اس سے کوئی چیز چھوٹ نہیں سکتی تھی. عرض کیا مولا میں اسے جانتا ہوں کہ یہ پاپی تھا, لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شراب دودھ میں کیسے بدل گیا. الہام ہوا عمر, گھر سے آواز آئی عمر کا کیا, ڈر گیا تھا وہ تجھ سے, لیکن کھڑے کھڑے اس نے ہاتھ مجھ سے ملا لیا, میرا دوست بن گیا. اور کہا اللہ آج عمر سے بچا لے, کبھی شراب نہ پیوں گا. عمر جو مجھ سے ہاتھ بڑھا لیتے ہیں تو ان کے سامنے میں پھر ایسے ہی پردے ڈال دیا کرتا ہوں. تو اس شان سے انہوں نے حقیقی معنوں میں توبہ کی. ایک دوسری بات بتا رہا ہوں, اللہ کے لیے کوشش کریں, اپنے آپ کو بچائیں. بے نمازی بنا کے کتنا ہے معلوم ہے, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں. کوشش کریں, اللہ توفیق دینا, اپنے آپ کو نمازی بنائیں. اور نماز میں آپ کو بہت سارے ذرائع نصیب ہوں گے. ان میں سے سب سے اہم, جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا تو وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور پھر اس کو کتنا بڑا مطلب انعام ملتا ہے. سنیں, ایک بندہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, لیکن جیسے دروازے پر پہنچانا تو حضور کی بارگاہ کی وہ حاضری دینے کے لیے مطلب جھجکنے لگا. اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب مجھے جو ہے وہاں حاضری نہیں دینی چاہیے. دروازے پہ بیٹھ گیا, رونے لگا, خوب گڑ گڑایا. اتنے میں فاروق اعظم آیا, اور جیسے فاروق اعظم آئے نا تو دیکھا وہ بندہ رو رہا. پوچھا کیا ہوا, اس نے کچھ بتایا نہیں, داڑے مار مار کے رونے لگا. اس کا رونا دیکھ کر فاروق اعظم رونے لگا. آخرکار ہوا یہ, فاروق اعظم نے حضور سے کہا, حضور نے اسے بلایا اور فرمایا تو اپنا گناہ بتا دے. اس نے کہا حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے. حضور نے فرمایا آسمان سے بڑا ہے, کہاں, کہا زمین و آسمان دونوں سے بڑا, کہاں, کہا عرش سے بڑا, کہاں, ہاں, کہا کرسی سے, کہاں, ہاں. یعنی یہ اپنا پاپ بیان کر رہا تھا, کہاں اس سے بھی بڑا گناہ ہے. حضور نے فرمایا آخر بتا تو صحیح کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے. اس نے اسی وقت کہا یا رسول اللہ اللہ کی رحمت بڑی ہے. بس یہ کہا نا تو فوری طور پر حضور نے فرمایا کہ جس کی رحمت بڑی ہے نا وہ بڑا ہو کر بڑے بڑے پاپوں کو معاف کرنے والا ہے. توبہ کر, اللہ معاف کر دے گا. کہا حضور میرا گناہ, کا بتا, کا بیان نہیں کر سکتا. حضور نے اصرار کیا, آخرکار اس نے بتایا سن لیں آپ, یہ گناہ ہمارے یہاں تو شاید کوئی ایسا نہیں کرتا ہوگا, کہیں نہیں کرتا, پوری دنیا میں آپ چیک کر لیں. اس نے وہ گناہ اس وقت بیان کیا. کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا. کہا کیا, کہا میں کفن چراتا ہوں قبروں میں سے. اچھا, کہا ایک بار کفن چرانے گیا, کہا ہاں, کہا ایک عورت کا کفن اٹھایا نا تو شیطان نے ورگلایا, قبر ہی میں اس نے زنا کر بیٹھا. یعنی مردہ عورت سے یہ بدکاری ہو گئی ہے. اب آپ کے پاس آیا ہوں توبہ
کرنے کے لیے. حضور نے فرمایا نکل جا یہاں سے, تیرے اس پاپ کی وجہ سے کہیں اللہ کا عذاب یہاں نہ اتر پڑے. نکال دیا. اور جیسے وہ بندہ نکلا, اب سنیے, جیسے وہ بندہ تو گیا, 40 دن تک وہ جنگل میں رہا, خاک چہرے پر ملتا رہا اور اپنے رب کی بارگاہ میں گر گرا کر کہتا تھا مولا میں نے گناہ تو بہت بڑا کر لیا, میں جانتا ہوں, لیکن میرے قریب مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تیرا کرم جو ہے نا وہ تیرے غضب پر حاوی ہے, تیری رحمت جو ہے وہ تیرے غضب پر غالب نہیں ہو سکتی, یہ غالب ہے مغلوب نہیں ہو سکتی. تیری رحمت کا واسطہ 40 دن سے تیری بارگاہ میں سر میں سجود ہوں. مولا تو ہی معاف کر سکتا ہے, گناہوں کو بخشنے والا ہے, مولا مجھے معاف کر دے. اور یہ بات کا مطلب جو ہے یہ میں جو توبہ کر رہا ہوں اس کی اطلاع تیرے محبوب کو دے دے. 40 دن بیتے نا تو جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جبریل جا, اس نے میری رحمت کا تقاضا مان لیا ہے, میرے محبوب سے جا کر کہہ دے اس بڑے پاپی کی توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا. یعنی اتنے بڑے بڑے گنہگاروں کو بھی اللہ اپنی رحمت کا جگہ دیتا ہے. آج ہمارے یہاں بھی یقیناً ایک گھر سے جب میت نکلتی ہے, ہماری بہنیں مائیں بڑا رونا روتی ہے, ہم بھی روتے ہیں, آپ بھی روتے ہیں کبھی کبھی, لیکن تھوڑا غور کریں, ہمارے سے کئی گنا زیادہ اس سے اللہ کی رحمت طلب کر رہی ہے, اور پھر وہ پیار دیتی ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. وہاں وہ بڑے سکون سے رہتے ہیں. اگر وہ نیک اعمال کر کے گئے, گناہوں سے توبہ کر کے گئے, ایمان والی زندگی اچھے عقیدے پر قائم رہ کے گئے نا, تو پھر وہاں بارے نہیں آ رہے ہیں. ہمیں آپ کو چاہیے کہ اس زیارت میں آنے کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں بدعقیدگی سے توبہ کریں, گستاخی رسول سے توبہ کریں, بے ادبی رسول سے توبہ کریں, اچھے عقیدے پر آ جائیں. سنیے, آپ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں, نمازی بن جائیں, جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے توبہ کریں, اللہ معاف کر دے گا. اور اس کے بعد تم تک نہیں, اچھائیوں کی برکتیں اللہ 7 پشتوں تک عطا فرماتا ہے. اور یہ ہم اپنی نظروں سے انشاءاللہ دیکھیں گے اپنی زندگی میں.